بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن SST کی تیاری کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر ہوا ہے اس لیکچر میں ہم نے ایجوکیشنل میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن پہ بات کی ہے۔ سوال ابھی ایک آیا تھا کہ کیا سر وہ پورا جو ہے وہ ٹاپک کور ہو گیا؟ جی نہیں سر، اس ٹاپک کے 4 سے 5 لیکچر ہیں اور اس میں صرف ہم نے ایک لیکچر دیکھا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ میتھڈولوجیز کا ہم انٹروڈکشن لیں گے ٹیچنگ کا، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی۔ آپ کو سلائیڈز ہمارے ایڈمن نے گروپ میں بھیج دی ہوں گی۔ کرنٹ ایجوکیشنل افیئرز آف پاکستان، یہاں سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ شروع میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو سیشن ہے اس کی ٹوٹل فیس صرف 2000 روپے ہے، اور فیس آپ صرف اس اکاؤنٹ میں 033280555965 اظہر بلال کے نام سے اکاؤنٹ ہے، آپ صرف اسی اکاؤنٹ کے اندر فیس پے کر کے صرف اسی نمبر پہ ہی واٹس ایپ پہ میسج کریں گے۔ آپ کو یہ ایڈمن جیسے ہی آپ کا میسج دیکھیں گے آپ کو فوری طور پہ ایڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کسی نمبر پہ آپ نے نہ فیس پے کرنی ہے، نہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور نہ ہی آپ کو اس کے علاوہ کسی بھی اور نمبر سے ایڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا ایک میکانزم اس طرح کا ہے کہ ہم تھرو آؤٹ دا سیشن وہ پھر ایک ہی نمبر سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، ایک میس کریٹ نہ ہو۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لٹریسی ریٹس آف پاکستان سے۔ تو میں ایک دفعہ کنفرم کرنا چاہوں گا کہ آواز سلائیڈ کلیئر ہیں۔ پلیز آپ میں سے کوئی مائک آن کر کے مجھے بتا دے گا کہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے آواز کا، سلائیڈز کا؟ جی پلیز۔ اوکے، تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ۔ بس مجھے اب کنفرم ہو گیا۔ پاکستان کا موجودہ لٹریسی ریٹ ہے 63%۔ یہ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے آپ کے ٹیسٹ کا بھی اور انٹرویو کا بھی۔ ٹیسٹ میں بھی پوچھا جاتا ہے، انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ وہ خواتین فیمیل جو انٹرویو دینے جائیں گی تو ان سے اسپیسیفکلی پوچھا جائے گا کہ پھر فیمیل کا کتنا ہے، ٹوٹل کتنا ہے تو فیمیل کا کتنا ہے، میل سے پوچھا جاتا ہے میل کا کتنا ہے انٹرویو میں، لیکن ٹیسٹ کے اندر عام طور پر جو ہے وہ ایک کلیکٹیو لٹریسی ریٹ پوچھا جاتا ہے، ٹوٹل پوچھا جاتا ہے، وہ ہے 63%۔ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے اگر اس کو رورل اور اربن ڈیوائڈ میں اس میں بائیفرکیشن میں دیکھیں، ڈویژن میں دیکھیں تو رورل 55% ہے اور اربن 74% ہے، اگین 63% ٹوٹل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ میل کا 73، فیمیل کا 54۔ یہ سوال، یہ چاروں چیزیں آپ سے ٹیسٹ میں نہیں پوچھی جاتی، صرف یہ چیز پوچھی جاتی ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کتنا ہے، کرنٹ لٹریسی ریٹ پوچھا جاتا ہے۔ آپ ابھی اس کو گوگل کریں، یہ آپ کو 87 بھی بتا رہا ہوگا۔ تو پھر میں نے کہاں سے ڈیٹا لیے اور آپ کو نیکسٹ ٹائم آج سے آنورڈ کہاں سے پتہ چلے گا کہ کنفرم اتھینٹک فائنل جو ہے وہ آپ کے پاس ایک نمبر ہے جس سے آپ کو کسی اور سے پوچھنا یا کنفرم نہ کرنا پڑے؟ یہ بھی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کا لیٹسٹ لٹریسی ریٹ، انرولمنٹ ریٹ، ڈراپ آؤٹ ریٹ، یونیورسٹیز رجسٹرڈ کتنی ہیں پاکستان میں، ایجوکیشن کے اوپر GDP یوٹیلائزیشن کتنی، یہ ساری چیزیں ایک ہی ڈاکومنٹ میں آپ کو مل جائیں گی اور ایکسیسیبل ٹو ایوری ون ہے، آپ کسی بھی وقت موبائل سے اس کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میں بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ جب پاکستان کی پیدائش ہوئی تھی آج سے کتنے سال پہلے جی؟ 78 یا 79 ایئر آئی تھنک۔ تو یہ جو ہے وہ 1947 میں تو پاکستان کا لٹریسی ریٹ تھا 15%، ٹوٹل 15%، ٹھیک ہے؟ یہ سوال کبھی نہیں پوچھا گیا، اس سے آنورڈ یہ بھی نہیں پوچھے گئے، لیکن یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہیں۔ پہلے سینسز کے اندر جو پہلا ہمارا سینسز ہوا تھا 1951 میں 16.4، 1961 میں 16.3، 1972 میں 21%، 1981 میں 26%، 1998 میں 43%، 2004 میں 54%، یہ پوچھا گیا۔ 2009 میں کتنا تھا؟ ٹھیک ہے، 2017 کا پوچھا گیا کتنا تھا، لیکن یہ آج سے 4-5 سال پہلے مطلب پوچھا گیا، اسی وقت جب یہ مطلب ریلیونٹ ایئر تھا اس وقت یہ پوچھا گیا۔ 2022 سے لے کر 2025 تک 24 تک، سوری 22، 23 اور 24 کو 24 تک ہمارا لٹریسی ریٹ رہا 62.8%۔ یہ ابھی نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، ابھی پوچھا جائے گا تو 63% پوچھا جائے گا یا پھر لاسٹ ایئر کا پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ 23، 24، 25، 26 یہ پوچھے جاتے ہیں لاسٹ، عام طور پر لاسٹ 2 یا 3 ایئر کا لٹریسی ریٹ پوچھا جاتا ہے، کوئی ایئر بتا کے کہ 2025 میں پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا تھا۔ تو اس سلائیڈ میں جو آپ نے ٹیسٹ کے حوالے سے چیز دیکھنی ہے وہ 63% ہمارا ٹوٹل لٹریسی ریٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو یہ کرنٹ ہے، اور 2025 میں یہ تھا 60.61%، ٹھیک ہے؟ اور 2022 سے 24 تک یہ تھا 62.8 یعنی 63%۔
ٹھیک ہو گیا. ہوپفلی یہاں تک آپ کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پروونشل لیول پہ، اس کی ڈویژن کر کے دیکھتے ہیں کہ پروونس وائز ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے. یہ بھی انٹرویو کا سوال ہے، انٹرویو میں پوچھا جائے گا آپ سے. جب آپ کی سلیکشن ہو جائے، شارٹ لسٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ سے انٹرویو میں یہ پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے لیکن کبھی پوچھا نہیں گیا. پروونشل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ پوچھا جاتا ہے. پاکستان کا لٹریسی ریٹ، یہ آپ نے میل فیمیل نہیں دیکھنا، کوئی اپنی مرضی سے دیکھنا چاہے اپنا پروونس کا انٹرویو کا ٹائم دیکھ سکتے ہیں. ابھی ان کو دیکھنے کی رٹا لگانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انٹرویو کا کویسچن ہے. اچھا 68% پنجاب کا ہے. پنجاب کا لٹریسی ریٹ ہائیسٹ امنگس دا پروونسز ہے. سیکنڈ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ سندھ اور کے پی کا بالکل سیم ہے، 58% ہے. بلوچستان لویسٹ لیول پہ ہے، 49% ہے. ٹھیک ہے، لٹریسی ریٹ کس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ 10 سال سے اوپر کے جو انڈیویجول سٹیزن ہوتے ہیں ان کی ریڈنگ رائٹنگ جو ایبلٹی ہے اس کو دیکھ کے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یعنی پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 10 سال سے اوپر ہے تو ان کی ریڈنگ رائٹنگ ایبلٹی سے لٹریسی ریٹ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. آپ لٹریسی ریٹ، لیٹسٹ لٹریسی ریٹ ہم کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ویب سائٹ ہے www.finance.gov.pk. آپ اس کو سرچ کریں گے. اس کو سرچ نہ بھی کریں تو آپ یہ لکھیں ڈائریکٹ اپنے گوگل سرچ کے اندر نیشنل اکانومک سروے رپورٹ 2025-26. آپ کے پاس ابھی ایک رپورٹ آئے گی، دو طرح کی رپورٹس آئیں گی. تو ایک رپورٹ ہوگی ہائی لائٹس، اس میں نیشنل اکانومک سروے رپورٹ میں جو ایجوکیشن کی فیلڈ ہے اس کی مکمل آپ کے پاس رپورٹ آ جائے گی. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یا آپ کو میں سروے رپورٹ دکھاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں نیشنل اکانومک سروے رپورٹ. یہ پاکستان کی لیٹسٹ رپورٹ ہے. یہ ہر سال جون کے مہینے میں پبلش کی جاتی ہے. ہر سال جون کے مہینے میں ہمارے بجٹ کے ساتھ ہی اس رپورٹ کو پبلش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ایجوکیشن کا چیپٹر ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو ایجوکیشن کا چیپٹر جو ہے وہ چیپٹر نمبر ہے ہمارا 10. ٹھیک ہے، 169 پیج کے اوپر یہ موجود ہے. تو اس کو اگر ہم سرچ کر کے دیکھیں تو کس طرح سے یہ پیج اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی فائدے کی بات ہے. یہ آ گیا جی ایجوکیشن. ٹھیک ہے، تو یہ ایجوکیشن ہے جی. اس میں مکمل جو بھی اس وقت جیسے دیکھیں سلائیڈ پہ آپ کو نظر آئے گا، لٹریسی ریٹ ہمارا 63% ہے، میل 73 ہے، فیمیل 54 ہے. یونیورسٹیز ہماری ٹوٹل 278 کام کر رہی ہیں، 163 پبلک ہیں، 115 ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. اچھا اسی طرح آؤٹ آف سکول چلڈرن 28% ہیں. 28% بچے پاکستان میں اس وقت آؤٹ آف سکول ہیں. بچوں کی اوور آل سکول کی اٹینڈنس جو ہے وہ 67% ہے، یعنی 100 میں سے 67 بچے سکول آتے ہیں. اب آگے اس کے ڈفرینٹ چیپٹر ہوتے ہیں ایجوکیشن کے، بس یہ آپ نے خود دیکھ لینا. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے پاکستان کا 163 آؤٹ آف 168 آؤٹ آف سم تھنگ ہے. اچھا اس میں آپ کے یہ انرولمنٹ ریٹ آ جاتے ہیں. اس میں یہ لٹریسی ریٹ ہے جو ابھی آپ کو ٹیبل میں دکھا رہا تھا، میں نے یہاں سے سارے کا سارا کاپی کیا ہوا ہے. یہ ہمارے نیٹ اور گراس انرولمنٹ ریٹ ہیں، ڈراپ آؤٹ ریٹ ہیں یہاں پہ. یہ ہمارے جو ہے وہ اویلیبلٹی آف پانی، بجلی، واش روم، ٹوائلٹ، باؤنڈری وال وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایکسپینڈیچر ہیں. جی ڈی پی یوٹیلائزیشن آ گئی. تو انہی 15-20 پیجز میں آپ کو ایجوکیشن سے متعلق لیٹسٹ کرنٹ جو نالج ہے، جو فگرز ہیں، جو نمبرز ہیں، وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اب آپ اس کو کہاں سے سرچ کر سکتے ہیں؟ جسٹ آپ گوگل پہ جائیں اور اس کو لکھیں نیشنل اکانومک سروے. یہ باتیں کوئی نہیں اکیڈمی نہیں بتاتی، لیکن ہم بتاتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا فائدہ سوچیں، آپ کا فائدہ بھی برابر کا سوچ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانیاں ہوں. تو بہرحال ایک مطلب یہ ہے کہ فیکچول اور اتھینٹک ڈیٹا سورس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نیشنل اکانومک سروے رپورٹ ہوتا ہے. اب فرض کریں کہ آپ کی فیملی میں سے کوئی اور کسی اور پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ نیشنل اکانومک سروے رپورٹ دیکھیں اور اپنی ریلیونٹ جو بھی آپ کی ریلیونٹ فیلڈ ہے اس سے آپ اس کو سرچ کر کے اس کو پڑھ کے جائیں. ٹیسٹ کے اندر بھی، انٹرویو کے اندر آپ کے 2-3 کویسچن اسی سروے رپورٹ میں سے ہر سال FPSC لازمی پوچھتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں، سلائیڈز پہ آتے ہیں دوبارہ. تو اب موجودہ ہماری پالیسی کون سی ہے؟ پاکستان کے اندر 1947 میں 1947 میں پاکستان کے اندر پہلی پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی، پہلی کانفرنس ہوئی تھی 1947 میں کراچی کے اندر. پہلے جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر تھے جن کا نام تھا فضل الرحمان، انہوں نے پہلی ویری فرسٹ جو جو کانفرنس تھی وہ پریزائڈ کی تھی.
ٹھیک ہے. تو اس کمیشن کے بعد اس کیا اسے کہتے ہیں کانفرنس ہوئی تھی پہلی, ٹھیک ہے, 1947 میں کانفرنس ہوئی, پھر 1951 میں کانفرنس ہوئی تھی. یہ 2 ٹوٹل کانفرنس ہوئی ہیں. پھر 1959 کے اندر پہلا جو ہے وہ کمیشن بنا تھا, ٹھیک ہے, اس کو شریف کمیشن کہتے ہیں. ایس ایم شریف جو ہے وہ فیڈرل سیکرٹری آف ایجوکیشن تھے, انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا, ایوب خان کی حکومت تھی. اس کو میگنا کارٹا آف پاکستان ایجوکیشن سسٹم کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو اس وقت فیصلے لیے گئے تھے وہ آج تک قائم ہیں. مثال کے طور پر اس میں یہ ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے گئے تھے, اس میں یہ یونیفارم سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اچھا, اس کے اندر جو ہے وہ ہماری یہ جو ایف ایس سی ہے اس کو مینڈیٹری کیا گیا تھا میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کے ایڈمیشن کے لیے. بہت سارے ایسے ڈیسیجن لیے گئے تھے جو تب سے لے کر اب تک ایز اٹ از جو ہے وہ کنٹینیو ہے. تو میگنا کارٹا آف پاکستان ایجوکیشن کہا جاتا ہے کس کو, 1959 کا. یہ پہلا کمیشن تھا. پہلے 2 کانفرنس ہوئی ہیں 1947 میں, پھر ایک کمیشن بنا, ٹھیک ہے, پہلا 1959 کے اندر پہلا جو ہے وہ ہمارا کمیشن بنا. اچھا, اس کے بعد اس کمیشن کے بعد جو پہلی جو پالیسی آئی تھی نا پاکستان کی, وہ 1970 میں آئی تھی, 1970 میں. اس پالیسی کو نور خان ایئر مارشل تھے, نور خان جنرل یحییٰ کی حکومت تھی, اس نے اس کو پریزائڈ کیا تھا, ایئر مارشل نور خان نے. یہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے کچھ ایئر ٹائم کے بعد پاکستان کی پارٹیشن ہو گئی تھی. پہلی فارمل پالیسی, اب دیکھیں پہلی جو امپلیمنٹ ہوئی, ویسے 1970 کی ہے لیکن جو امپلیمنٹ ہوئی پالیسی وہ کون سی تھی, 1972 کی, 1972 کی. یہ وہ پالیسی تھی جس میں میٹرک تک تعلیم فری کر دی گئی تھی اور آج تک فری چل رہی ہے تمام صوبوں کے اندر. تو 1972 کی پالیسی پریزائڈ کی تھی عبدالحفیظ پیرزادہ نے. اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے زیڈ اے بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کی حکومت تھی. یہ وہ پہلی پالیسی تھی جو پراپر امپلیمنٹ ہوئی تھی. اس کے بعد 1979 میں تیسری پالیسی آئی. اب اس کو آپ ویسے کیلکولیٹ کریں تو پہلی کانفرنس تھی 1947 میں, دوسری کانفرنس تھی 1951 میں, پہلا کمیشن تھا 1959 میں, پہلی پالیسی آئی, 3 ہو گئے. پہلی پالیسی 70 کی, دوسری پالیسی 72 کی, اور اب یہ تیسری پالیسی آ رہی ہے 1979 میں. اس کو اسلامائزیشن پالیسی بھی کہا جاتا ہے. محمد خان ہوتی تھے ایجوکیشن منسٹر جنہوں نے اس کو پریزائڈ کیا تھا, جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی. اس کے بعد جو ہے 5ویں جو پالیسی تھی وہ 1992 میں آئی. یہ نواز شریف کی حکومت تھی, سید فخر امام جو ہے اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے, انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا تھا. اس کے بعد 6ٹھی پالیسی 1998 میں آئی. اگین جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت تھی اور اس وقت وزیر تعلیم تھے سید غوث علی شاہ صاحب, اور انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا تھا. ابھی جو کرنٹ ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ ہماری 2009 ہے. یہ 6ٹھی پالیسی ہے. میر ہزار بجرانی, ڈاکٹر نہیں تھے شاید, میر ہزار بجرانی نے اس کو پریزائڈ کیا تھا. یہ سوال اکثر آتا ہے کہ جی پالیسی کب پیش ہوئی اور کس نے پریزائڈ کیا. بہرحال تو ابھی ہماری جو موجودہ پالیسی ہے یہ کون سی ہے, 6ٹھی پالیسی ہے, 6th پالیسی. اس کے بعد پالیسی بنانے کی کوشش کی 2021 میں, 2024 میں, لیکن پالیسی نہیں بنی ابھی تک, ٹھیک ہے. اس میں 2017 میں بھی پالیسی بنانے کی کوشش کی لیکن پالیسیز نہیں بنی. جو اس وقت فنکشنل پالیسی ہے اس وقت کرنٹ ہماری وہ 2009 ہے. آپ گوگل کریں گے آپ کو 14 کی ملے گی, 15 کی ملے گی, 17 کی ملے گی, 26 کی بھی مل جائے گی, لیکن یہ پالیسیز نہیں آئی ہیں ابھی تک فارملی, ٹھیک ہے. تو جو فارمل پالیسی اس وقت امپلیمنٹڈ ہے نیشنل لیول پہ وہ 2009 کی پالیسی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP, یونائٹڈ نیشن کی ایک برانچ ہے UNO کی, ٹھیک ہے. اس کا کام کیا ہے, اس کا کام ہیلتھ, ایجوکیشن اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو میئر کرنا ہے. 3 اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے. ہیلتھ, کتنے لوگ جو ہے وہ ہیلدی ہیں, کتنے لوگوں کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور کتنے لوگوں کی جو گراس نیشنل انکم ہے وہ ٹھیک ہے. تو پاکستان 168 آؤٹ آف 193, 193 جو یونائٹڈ نیشن کے رجسٹرڈ کنٹریز ہیں ان میں 168ویں نمبر پہ ہے پاکستان. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی نیشنل اکانومک سروے رپورٹ سے لی گئی ہے.
آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. جی ڈی پی دو طرح کی، ایک ہوتی ہے گراس نیشنل پروڈکٹ، ایک ہوتی ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. ان دونوں میں پہلے ڈفرنس دیکھ لیں، پھر ہم جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ جی ڈی پی یوٹیلائزیشن کی بات کریں گے. دو طرح کی نیشنل انکم ہوتی ہے. ایک انکم کہ آپ کے ملک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، جتنے بھی سٹیزن پاکستان کے ملک کے اندر رہ کے کاروبار کر رہے ہیں یا جو بھی ٹیکسز پے کر رہے ہیں، اس کو گراس نیشنل پروڈکٹ، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ملک کی باؤنڈری کے اندر رہنے والے سٹیزن اور ان کی ٹوٹل انکم کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہا جاتا ہے. اچھا، ایک ملک کے جتنے بھی سٹیزن ہیں ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا کنٹریز، اوورسیز پاکستانی جو جہاں پہ مختلف ممالک کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی نیشنل انکم کا، نیشنل کیپٹل کو انکریز کر رہے ہیں مسلسل. تو ان کی اور ان کی جو ہمارے انہیبیٹنٹ ہیں ان سائڈ دا کنٹری، ان سب کی جو ٹوٹل انکم ہے اس کو ملا لیں گے تو گراس نیشنل پروڈکٹ کہلاتا ہے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو نے ڈیولپنگ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان، آئی تھنک سو مجھے ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں ہے لیکن مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے 1961 میں کراچی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ 4 سے 6% ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے وہ اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا ایجوکیشن کے اوپر لگائیں گے، 4 to 6%. ٹھیک ہے، پاکستان کتنا لگا رہا ہے اب تک؟ اب موجودہ کیا 0.8%، یعنی 1% بھی پورا ہمارا نہیں ہے. پچھلے جو ایئرز ہیں ان کا جی ڈی پی یوٹیلائزیشن یہ میں نے آپ کو یہاں دی ہوئی ہے ٹیبل کے اندر، یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے، جسٹ فار انفارمیشن ہے یہ. میں چونکہ میں جب سے بک پہ کام کر رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں اپڈیٹ کرتا ہوں، اور کتاب میری جو زون آف ایجوکیشن 7th ایڈیشن ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور جو بھی میرا نیا ایڈیشن آتا ہے اس میں ہم اینولی چیزیں چینج کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ پچھلا ڈیٹا بھی ساتھ موجود ہوتا ہے. اب یہ کچھ امپورٹنٹ کرنٹ افیئرز ہیں، ان سے پہلے ایک دفعہ آپ سے فیڈ بیک لے لیں کہ آواز، سلائیڈ سب کچھ کلیئر ہے یا نہیں ہے. جی پلیز، چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جی سر، اوکے. سر اوکے. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ جی آپ سب کا. اوکے سر، اوکے اوکے. سلامت رہیں جی، اوکے سر. سلامت رہیں، سلامت رہیں جی، ماشاء اللہ. چلیں جی، تھینک یو سو مچ جی. کرنٹ ایجوکیشنل افیئرس کی ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ دیتے ہیں. یہ ویسے ہم لاسٹ پہ آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. لاسٹ جو ایک ویک ہوگا اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہم آپ کو یہ والی کرائیں گے. پاکستان کے اندر 60 ملین پیپل الٹریٹ ہیں. کتنے کروڑ بنے گا جی یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے، 60 ملین لوگ جو ہے وہ کیا ہیں، الٹریٹ ہیں پاکستان کے اندر. 60 ملین بہت بڑی فگر ہے، آئی تھنک 6 کروڑ بنے گا. پاکستان میں ٹوٹل جو یونیورسٹیز ہیں وہ 278 یونیورسٹیز ریکگنائز ہیں، ایچ ای سی سے ایفیلیٹڈ ہیں. ان میں 163 جو ہے وہ پبلک ہیں، سرکاری یونیورسٹیز ہیں، اور 115 پرائیویٹ ہیں. پاکستان میں 28% چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں. پچھلی ایک رپورٹ تھی 2024 کی، اس میں تھا 26.1 ملین، یعنی 2.61 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، WOSC ہیں. پاکستان میں بچوں کی ٹوٹل اٹینڈنس 67% ہے. اب ہم بات کرتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ پاکستان میں کیا ای سی ایجوکیشن کمپلسری ہے یا نہیں ہے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو ای سی ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ضیاء، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو ای سی ایجوکیشن ہم کہتے ہیں. پاکستان میں اس وقت تک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا پلیز. تو پاکستان میں بتا رہا تھا کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے. ٹھیک ہے، 3 سے 5 سال تک کی ایج کے بچوں کو ای سی کے لیے جو ایج اسپیسیفائڈ ہے 2009 کی پالیسی میں وہ 3 سے 5 سال ہے. اس طرح پاکستان میں جو پرائمری ایج ہے وہ 5 سے 9 سال ہے، مڈل کی ایج 10 سے 12 سال ہے، اور میٹرک کی جو ہے وہ 13 سے 14 سال ایج ہے. ٹھیک ہے، آفیشیل ایج ہے، اب اس سے کم زیادہ ہوتی ہے لیکن آفیشیل ایج یہی ہے. ٹھیک ہو گیا.
پاکستان میں 77% اسکول ایسے ہیں جہاں پہ ٹوائلٹ فیسلٹی اویلیبل ہے، 76% ایسے ہیں جہاں پہ صاف پانی پینے کی سہولت موجود ہے، 75% ملک میں اسکول ایسے ہیں جن کی باؤنڈری وال موجود ہے، اور 65% ملک کے اندر اسکول ہیں جہاں پہ بجلی موجود ہے۔ پاکستان کی جو 2026-27 کا بجٹ پیش ہوا اس میں 117.75 بلین فیڈرل گورنمنٹ نے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب 3 امپورٹنٹ ڈیز ہیں جو اکثر پیپر میں جن سے متعلق سوال آتا ہے اور انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے، ورلڈ ایجوکیشن ڈے، ورلڈ لٹریسی ڈے اینڈ ورلڈ ٹیچرز ڈے۔ انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے ہر سال 24 جنوری کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور ہر سال یہ 2018 میں اڈاپٹ ہوا تھا پہلی مرتبہ، ٹھیک ہے، UN نے کیا تھا۔ تو اس میں ہر سال جو ہے وہ UN ایک تھیم انٹروڈیوس کرواتا ہے، ٹھیک ہے، تھیم آف دا ڈے ایجوکیشن، ورلڈ ایجوکیشن ڈے۔ اس دفعہ جو تھیم ہے 2026 کا جو ابھی چل رہا ہے، دا پاور آف یوتھ ان کو کریٹنگ ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یعنی یوتھ کو یوز کر کے جو ہم کیا کریں، ایجوکیشن کو ری بلڈ کریں۔ جو لاسٹ ایئر 2025 میں ورلڈ ایجوکیشن ڈے 24 جنوری 2025 تھا، اس کا تھیم تھا AI اینڈ ایجوکیشن پریزرونگ دا ہیومن ایجنسی ان دا ورلڈ آف آٹومیشن۔ یہ لاسٹ ایئر کا جو ہے وہ تھیم تھا۔ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے 8 سپٹمبر کو یہ ہر سال لٹریسی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ 1966 میں سٹارٹ ہوا تھا، یہ 1967 میں پہلی مرتبہ سیلیبریٹ کیا گیا۔ پروموٹنگ لٹریسی ان دا ڈیجیٹل ایرا، یہ تھیم ہے ورلڈ لٹریسی ڈے کا۔ پھر ہے نیشنل ٹیچر ڈے، یہ آپ سب کو بہت اچھی طرح یاد ہوتا ہے۔ 5 اکتوبر کو ورلڈ ٹیچر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ 1994 میں پہلی مرتبہ یہ UN نے سیلیبریٹ کروایا تھا، اور اس سے آنورڈ اب چل رہا ہے۔ 2025 کا اس کا جو تھیم تھا ری کاسٹنگ ٹیچنگ ایز اے کولیبریٹو پروفیشن، اور 2024 کا اس کو تھیم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 25 والا کر لیں، 26 والا جب آ جائے گا تو وہ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو گوگل سے بھی مل جاتے ہیں، تینوں مل جائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ انرولمنٹ ریٹ ہے، یہ ایک ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اس میں پاکستان نیشنل لیول کی چیزیں 2-3 میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا، باقی کو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا انٹرویو ہو تو آپ اپنے پروونس وائز جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی صوبوں کو۔ یہ لکھا ہوا ہے GER گراس انرولمنٹ ریٹ، یہ لکھا ہوا ہے نیٹ انرولمنٹ ریٹ NER۔ ان کو تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں، گراس انرولمنٹ ریٹ کیا ہے۔ ایک سکول میں 100 بچہ آتا ہے، میں مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ایزی بنانے کے لیے 100 نمبر بول رہا ہوں کہ ایک سکول کے اندر 100 بچے داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے سال کے اندر، پہلے دن سے آخر دن تک، وہ اس کی گراس انرولمنٹ ریٹ ہے۔ اب اس میں 3 بچے سکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، خدا نخواستہ 1-2 بچہ میڈیکل ایشوز کی وجہ سے چھوڑ جاتا ہے یا ڈیتھ ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے کسی بچے کی، 2-3 بچے وہ چلے گئے، 10 بچے ایسے تھے جو کسی اور سکول میں شفٹ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، اچھا، پھر بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب گراس انرولمنٹ ریٹ کیا ہے اس سکول کی؟ 100 ہے۔ نیٹ کتنی ہوگی؟ وہ جو 14 فرض کریں 15 بچے چلے گئے تو 15 چلے گئے، نیٹ کتنی ہے؟ 85 ہے۔ اسی طرح پاکستان میں 87% بچے پرائمری سکول کے اندر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 87، ان میں سے 54 صرف رہتے ہیں، باقی سارے ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ 33% بچے ہمارے پرائمری میں داخل ہونے کے بعد 5ویں جماعت پڑھنے سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ 87% پرائمری کا ہے گراس، اور 54 نیٹ ہے۔ اسی طرح مڈل میں 100 میں سے 60 بچے آتے ہیں، 23 رہتے ہیں، 37 چھوڑ جاتے ہیں۔ ہائی اسکول کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 60 آتے ہیں، ٹھیک ہے، 60 میں سے 16 رہتے ہیں، 44 اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نیشنل اکانومک سروے رپورٹ ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا، بس یہ پہلی لائن آپ نے صرف دیکھنی ہے، نیشنل لیول، باقی پروونس وائز ابھی دیکھنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں؟ میں ایک دفعہ پھر کنفرم اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات مائک کا ایشو بن جاتا ہے، تو پھر یہ نہ ہو کہ میں بولتا رہوں اور آپ تک آواز نہ جائے۔ جی پلیز۔ اوکے سر، اوکے صحیح ہے، تھینک یو جی۔ اوکے سر، ٹھیک سر، ہے، آواز صحیح ہے، صحیح ہے۔ چلیں، اللہ کرے صحیح رہے جی، اوکے سر، اللہ کرے صحیح رہے جی۔ ہم ایسے بھاگتے بھاگتے جو ہے جلدی جلدی چیزیں اچھی طرح سمجھ بھی جائیں، اور ٹائم سے پہلے سلیبس بھی کور کر لیں، اور ٹائم سے پہلے ریویژن بھی کر لیں، اور ٹائم سے پہلے پاس پیپر بھی کر لیں۔
ٹھیک ہے. مطلب آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ 10 اکتوبر آپ کی ڈیڈ لائن ہے, ریڈ لائن ہے, بلکہ ڈیڈ لائن کو چھوڑیں, ریڈ لائن ہے, اس سے آگے ہم نے نہیں جانا. اس سے پہلے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں اے ٹو زی کور کرنی ہے, ہر صورت کرنی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہماری تو ہر سانس اللہ کی محتاج ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ بے شک تو ہی ہمارا حاجت روا ہے, تو ہی ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے, تو ہی کامیاب کر سکتا ہے, تو ہی ناکام کرنے کی مکمل استطاعت رکھتا ہے. تو دعا ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ مجھے بھی استطاعت نصیب کریں کہ میں اس سیشن میں, اس سفر میں آپ کو جتنی سپورٹ ہو سکے دے سکوں, اور آپ کو بھی نہ کوئی بیماری آئے, نہ پریشانی آئے, نہ کوئی انسرٹن اس طرح کے ایونٹس آپ کی فیملی کے اندر کوئی انسیڈنٹ اللہ نہ کرے کوئی ہو کہ ہمارے اس سفر کو کوئی چیز مجھے, ہمارے سسٹم کو یا آپ کو متاثر کرے. سارے مل کے کہہ دیں آمین. جب ہم مل کے آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ رحم کریں گے ہمارے اوپر, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان بنائیں گے. تو محنت کے ساتھ ساتھ جو ہے یقین کامل ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں گے کہ بے شک میری جو محنت ہے وہ اس کا صلہ مجھے ضرور دے گا, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتے ہیں. بعض اوقات انسان جو ہے وہ محنت کہیں اور کر رہا ہوتا ہے, اس پہ ایفرٹ سوچ کہیں اور رہا ہوتا ہے, پلاننگ کہیں اور کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی جگہ سے نواز دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کو موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ یار میں ناکام ہو گیا ہوں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, وہ اس نے اتنی محنت نہیں کی تھی, وہ نکل گیا, میں نہیں آگے جا سکا. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی جگہ سے انسان کو نواز دیتا ہے کہ پھر جب اس جگہ پہ, اس مقام پہ, اس کرسی پہ, عہدے پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار میں محنت کہاں کرتا رہا تھا, اور میں سوچتا تھا کہ شاید میرے مقدر میں تو یہ چیز لکھی نہیں, اور دیکھیں آج اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا کہ لوگ میرے سے آ کے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم کیسے پہنچیں, ہم کیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہ مقام دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ محنت. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ہر جابز نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہوتا ہے, ایسی جیسے کوئی سیٹس اس طرح کی اناؤنس ہوتی ہیں خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, تو بہت زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا اس کو صلہ ملتا ہے. میں کیا اسے کہتے ہیں وہ طاولہ, کیا نام ہے اس کا, قاسم علی شاہ بننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا, لیکن ہم ٹیچنگ میتھڈولوجی پہ آتے ہیں. ٹیچنگ, اب یہ کچھ سٹیٹس میں نے دیکھی اور کچھ میں نے کہا کہ تھوڑے سے ہم ٹاپکس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں چیزیں آسانی ہوں کہ میں آپ کو فیکٹس کیسے سمجھاؤں گا. جیسے کل کنسیپچول چیزیں تھیں آپ کو سمجھائیں, پھر آج فیکٹس تھے, یہ کچھ رٹے والی چیزیں بھی اس میں آئیں گی آج کے ٹاپک میں. تو ہر اینگل سے کوشش ہے کہ ٹاپک ایڈ کیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بھئی ہم کس سے کیا پڑھنے جا رہے ہیں. ٹیچنگ میتھڈولوجی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے, اس کا سٹارٹ جو ہے ہم دیکھیں گے. ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کے ایس اے اپروچ یوز کی جاتی ہے. کے ایس اے, واٹ از کے ایس اے اپروچ؟ نالج سکلز ایٹیٹیوڈ کو کہا جاتا ہے. نالج سکلز اور ایٹیٹیوڈ کا, نالج سکلز اور انفارمیشن کا ایک ایسے بندے سے جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہیں یا جو ان پہ زیادہ ایکسپرٹیز یا ماسٹری رکھتا ہے, ان لوگوں تک جن کے پاس نالج سکلز کم ہے ان تک جب یہ ٹرانسفر کرتا ہے تو دیٹ از کالڈ ٹیچنگ. اس وقت میں آپ میں سے کسی سے عمر میں بڑا ہوں گا, کسی کے برابر, کسی سے چھوٹا, لیکن یہاں پہ میرا رول ٹیچر کا ہے, آپ سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت. تو ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک ٹیچر جس کے پاس نالج سکلز یا ویلیوز ہوتی ہیں وہ دوسروں کو ایک سسٹمیٹک مینر میں نالج ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ ان کا جو گول ہے, آپ کا ایک گول ہے ابھی, تو اپنے اس گول میں, اپنے اس ٹارگٹ میں ان کو کیا ہو, آسانی ہو, ٹھیک ہے, وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں. تو the process of imparting knowledge, skills, values or information to other typically in a structured or systematic manner. It involves the transfer of knowledge from teacher to the learner with the goal of facilitating learning, understanding and development. یہ تو آپ کو بتانے کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی. Teaching is a mean whereby experienced member of the group guide the immature and infant member in their adjustment of life. Infant کہتے ہیں نومولود بچے کو, لیکن یہاں پہ immature and infant کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اس اسپیسیفک انفارمیشن کی, اس اسپیسیفک نالج کی نو ہاؤ کم ہے, تو ان کو اس سبجیکٹ کی, اس ایریا کی کوئی انفارمیشن یا کوئی اسکل آگے سکھانا, یہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹیچنگ کہلاتی ہے. ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹ ہیں. اس وقت میں موجود ہوں, آپ موجود ہیں, اور آپ اور میرے درمیان ایک اور چیز موجود ہے, وہ ہے یہ اسکرین. اس اسکرین کے اوپر اس وقت ایک ٹیکسٹ موجود ہے جس کو ہم کانٹینٹ کہتے ہیں, سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں. اس سبجیکٹ میٹر کے اندر
نالج ہوتا ہے، اس کے اندر سکلز ہوتی ہیں، اس کے اندر ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس کے اندر مورالٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں انفارمیشنز ہوتی ہیں، پازیٹیو ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس کو سبجیکٹ میٹر کہا جاتا ہے. تو ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹس ہیں: ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر. میں، آپ اور ہماری سلائڈس. ٹیچنگ از اے ٹرائنگولر پروسیس وچ کنسسٹ آف 3 فوکل پوائنٹس، جس میں اسٹوڈنٹ، ٹیچر اینڈ سبجیکٹ میٹر. ان میں موسٹ امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. وائی؟ ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ کے لیے ہائر کیا گیا، سبجیکٹ میٹر بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بنایا گیا، ٹھیک ہے، اسکول بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بنایا جاتے ہیں، آپ کو بھی اسٹوڈنٹ کے لیے ہائر کیا جا رہا ہے، آپ کو جاب دینے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمیشہ بچہ ہوتا ہے، بچے کے لیے سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. دا 4 کمپوننٹ آر ایسز آف افیکٹو ٹیچنگ. اچھی ٹیچنگ کے بلگر اینڈ سین نے کہا کہ 4 ایسز ہیں، 4 ایسز ہیں. ایک اچھی ٹیچنگ جو افیکٹو ٹیچنگ ہوگی اس کے 4 ایسز ہیں. سب سے پہلے آؤٹ کم، یعنی آبجیکٹیو اس کے ہوں گے. نمبر 2 کلیئرٹی، وہ ٹیچنگ بہت کلیئر ہوگی، اس میں کوئی کنفیوژن والی بات اسٹوڈنٹ کے لیے، لرنرز کے لیے نہیں ہوگی. اچھا، تیسرے نمبر پہ ہے انگیجمنٹ، کہ اس میں بچے انگیج رہیں گے، ٹھیک ہے، بچے اس کے اندر انوالو ہوں گے، انتھوسزم اس میں موٹیویٹ ہو کے انوالو ہوں گے. تو آبجیکٹیو یعنی آؤٹ کمز، کلیئرٹی، ٹھیک ہے، نمبر 3 انگیجمنٹ اینڈ انتھوسزم، موٹیویشن. یہ 4 جو ہے وہ ایسے ہیں افیکٹو ٹیچنگ کے. اب ایک اور ٹرم ہے ٹیچنگ ورسز ٹیوٹرنگ. ٹیوٹرشپ آپ نے نام اکثر سنا ہوگا، اوپن یونیورسٹی سے جس نے کوئی ڈگری کی ہے اسے تو ٹیوٹر کا بہت اچھی طرح پتہ ہوگا، چاہے وہ ورچوئل ہے یا فزیکل ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ ٹیوٹر کس کو کہتے ہیں. ان دونوں میں ایک ہی ڈفرینس ہے، وہ آپ اس پکچر سے اندازہ لگائیں اور خود لگائیں. اگر آپ کے مائک آن ہوتے تو میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن نہ بتاتا، آپ میں سے کسی سے پوچھتا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیوٹورنگ میں ایک بندہ ایک بندے کو گائیڈ کر رہا ہے، ٹیچنگ کے اندر ایک بندہ بہت سے بندوں کو گائیڈ کر رہا ہے. تو 1 on 1 ریلیشن ہوتا ہے، ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. یا بہت چھوٹا سا کوئی گروپ ہوتا ہے، 2-3، یوزلی ایک ہی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو ٹیوٹورنگ کہا جاتا ہے. جبکہ ٹیچنگ کیا ہے کہ ایک ٹیچر اور آگے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پیڈاگوجی اینڈ اینڈروگوجی، موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے جی. پیڈاگوجی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو ہوپ فلی یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو گریک فلاسفر ہیں، 4 بڑے فیمس نام ہیں. میں مائک آن کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ وہ 4 نام کون سے ہیں. سوکریٹس، سقراط سے شروع ہوتے ہیں. اگلے 3 کوئی بتا دے شاباش سیکوینس میں، جی پلیز. ہاں جی، Aristotle, Alexander, John Dewey, Plato, Aristotle, Alexander. سیکوینس میں بتائیں نا، کوئی سیکوینس میں بتائیں. Socrates, Plato, Aristotle, Alexander. ہاں یس، یہ اب صحیح آیا جی، بالکل. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کون کس کا ٹیچر ہے، کون کس کا اسٹوڈنٹ ہے. گریک نا فلاسفر ہیں 3 اور ایک ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں سقراط، سوکریٹیز. ان کے اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو، افلاطون جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. ان کے اسٹوڈنٹ تھے ایرسٹوٹل، اور ان کے اسٹوڈنٹ تھے الیگزینڈر، ٹھیک ہے. تو یہ 4 نام ہیں: سقراط، پلیٹو، ایرسٹوٹل اینڈ الیگزینڈر، ٹھیک ہے. سقراط، افلاطون، ارسطو اور سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی اور ہمارے ملتان تک آیا تھا. اچھا، ان سب کے جو بابا ہیں نا، اچھا ان کے تھوڑا سا ایک اور اس میں بتا دوں، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی. سقراط، پلیٹو، ایرسٹوٹل اینڈ الیگزینڈر، ٹھیک ہے. اس نے ایک اسکول بنایا تھا جس کا نام تھا میگارین، ٹھیک ہے. اس نے پلیٹو نے اسکول بنایا تھا، اس کا نام تھا اکیڈمی، جس سے ساری دنیا اکیڈمی کے نام رکھی جا رہی. ایرسٹوٹل نے اسکول بنایا تھا، اس کا نام تھا لائسیم. اور الیگزینڈر نے آدھی دنیا فتح کی تھی. اس سے متعلق سوال نہیں آئے گا، ان تینوں سے متعلق آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ان دونوں کی پہلے دونوں کی فلاسفی، ایجوکیشنل فلاسفی ہے وہ آئیڈیالزم، اور ارسطو کی، ایرسٹوٹل کی ہے ریئلزم. بس یہ انفارمیشن آپ کو صرف دینی تھی کہ آگے ہم پڑھیں گے کہیں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ان چیزوں کا. اچھا، پیڈاگوجی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سقراط نے سب سے پہلے ورڈ یوز کیا تھا، گریک ورڈ ہے، میں نے ابھی بتایا کہ یہ گریک فلاسفر ہیں. تو پیڈوز اینڈ ایگو، پیڈوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچہ. ایگو کا مطلب اس کی ڈیولپمنٹ، لیڈرشپ. تو ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن از ناؤن ایز پیڈاگوجی، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایف پی ایس سی کے پیپر میں سوال آیا، پیڈاگوجی مینز ٹو لیڈ دا چائلڈ. یہ 2 دفعہ سوال آ چکا ہے یہی والا
پہلی لائن. ٹھیک ہے, تو اس میں بچہ ٹیچر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اس کو جنرلی عام طور پر ہم پیڈاگوجی کو ٹیچنگ میتھڈز بھی کہتے ہیں, لیکن اگر لٹرل میننگ اس کے دیکھے جائیں تو پیڈاگوجی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانا. اب جیسے اس وقت میں اور آپ موجود ہیں, ہم سارے ایڈلٹس ہیں. میلکوم نولز نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی اینڈراگوجی. امریکن تھے یہ, وہ گریک تھے, یہ امریکن ہے. تو اس نے اپنی کتاب اینڈراگوجی ناٹ پیڈاگوجی کے اندر یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی. اینڈرا کا مطلب مین, ایگوگ کا مطلب لیڈر. یہ سوال بھی آ چکا ہے پیپر میں. تو ٹیچنگ آف فار ایڈلٹس از ناؤن ایز اینڈراگوجی. ٹھیک ہے, تھورنڈائک کی کتاب ہے ایڈلٹ لرننگ, 1928 میں اس نے لکھی. ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے لاز آف لرننگ دیے تھے, یہ آج ہم پڑھیں گے, بہت امپورٹنٹ ہے, ٹیسٹ انٹرویو دونوں میں آتے ہیں. تو اس نے کتاب دی تھی, اس میں اس نے لکھا, یہ اس کی اپنی اوپینین ہے. میں اپنی کتاب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسے ہے, تو وہ لازمی نہیں ہوتا کہ ایسے ہی ہے. مطلب اس نے کہا تھا کہ 45 ایئر ایج تک لرننگ پاسبل ہے, اس سے اوپر نہیں. لیکن میں پرسنلی اس چیز سے ایگری نہیں کرتا, بٹ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو لے رہے ہیں. تو پیڈاگوجی ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن یا ٹو لیڈ دا چائلڈ, ٹھیک ہے. اور اینڈراگوجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیچنگ آف ایڈلٹس. وہ یہ سقراط سوکریٹیز نے دی, اور یہ کس نے دی؟ میلکوم نولز نے دی. ٹھیک ہو گیا, یہ گریک تھے, یہ امریکن تھے. اس کے بعد ہے سائبر گوجی. سائبر کسی بھی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ موجود ہو, یہ اس کو ہم سائبر بولتے ہیں. تو ٹیچنگ اور لرننگ جو کمپیوٹر, انٹرنیٹ اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے تھرو ہوگی, اس کو ہم سائبر گوجی کہیں گے. جیسے اس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں, یہ سائبر گوجی. ٹھیک ہے, یعنی ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ, ورچوئل کہتے ہیں آن لائن, جس میں اچھا ایک نا کمپیوٹر والے لوگ موجود ہوں گے میرے سے زیادہ, ان کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا. آن لائن اور ورچوئل میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. اب جیسے اس وقت میں موجود ہوں نا, تو یہ ایک ورچوئل پلیٹ فارم ہے. ورچوئل سے مطلب یہ ہے کہ 2 وے انٹریکشن ہوتا ہے. آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں, میں آپ سے کر سکتا ہوں, پرومپٹ رسپانس ہوگا, امیجیٹ. ٹھیک ہے, سنکرونس کمیونیکیشن ہم اس کو کہتے ہیں, فوری کمیونیکیشن ہو رہی ہے آپ کی اور میری. اب فرض کریں آپ میں سے کسی نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, وہاں پہ آپ کمنٹ کریں گے, میں ہفتے کے بعد وہاں پہ رپلائی کرتا ہوں آپ کو, آپ کو کسی کیوری کو, کسی پرابلم کو. وہ بھی ایک کمیونیکیشن تھی, وہ بھی آپ نے میرے لیکچر سے سیکھا. تو اس کو کیا ورچوئل کہیں گے؟ نو, اس کو آن لائن کہتے ہیں. تو آن لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے کچھ سیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کی 2 وے پرومپٹ سنکرونس یا امیجیٹ کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں, جسے وہ نہیں ہے, تو وہ آن لائن ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ آپ کی 2 وے ہوتی ہے, تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ورچوئل کہلاتی ہے. یہ اس میں ڈفرینس ہے. باقی سائبر گوجی میں دونوں ہی آ جاتی ہیں, آن لائن بھی ورچوئل بھی, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. پھر ہے پیراگوجی. پیراگوجی پیئر کہتے ہیں ہوموجینیس گروپ کو. ہوموجینیس گروپ سے مراد ایک ہی سیم فیچر رکھنے والے, مثال کے طور پر سیم ایج والے, یا سادہ لفظوں میں کلاس میٹس. تو ڈوائٹ ڈبلیو ایلن یہ فاؤنڈر ہے مائکرو ٹیچنگ کا. مائکرو ٹیچنگ جس میں 4 سے 5 بچے ہوتے ہیں, 5 سے 10 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں, اور 5 سے 10 منٹ میں ایک ہی ٹاپک پڑھایا جاتا ہے. اس کو مائکرو ٹیچنگ کہتے ہیں. ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر 1962 یا 63 ہے, ایگزیکٹ ایئر مجھے یاد نہیں آ رہا, تو یہ انٹروڈیوس کروائی تھی. تو یہ اس کے فاؤنڈر ہیں, اس نے یہ دی تھی ٹرم ویری فرسٹ ٹائم, پیراگوجی. پیراگوجی کہتے ہیں جب اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. نیچے پکچر لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بچے ایک دوسرے کے ٹیچر اسٹوڈنٹ بنتے ہیں, تو اس کو پیراگوجی کہتے ہیں. جیسے اس وقت ہم اینڈراگوجی ہیں نا, اینڈراگوگز ہیں ہم, میں اور آپ. تو اس طرح چھوٹے بچے جب ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہیں, ان کو پیراگوگز کہتے ہیں. ایک دوسرے سے تو پروسیس جس میں بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں وہ پیراگوجی کہلاتا ہے. جب بچے ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, یہ کل میں نے آپ کو پڑھا تھا, پیئر اسیسمنٹ ہے. بچے ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیتے ہیں, یہ پیئر ریویو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو ریسیپروکل لرننگ بھی کہا جاتا ہے. جب بچے ایک دوسرے سیکھتے ہیں, پہلے ایک سکھاتا ہے پھر دوسرا سکھاتا ہے. تو اس میں اگر دونوں دو طرفہ سیکھ رہے ہوں بچے, تو پھر یہی پیراگوجی ریسیپروکل لرننگ بن جائے گی. پھر ہے کرٹیکل پیڈاگوجی. کرٹیکل پیڈاگوجی پالو فرائر نے کانسیپٹ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جیسے اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں نا چپ کر کے, کوئی آپشن, مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مائک آن ہوں, لیکن انفارچونیٹلی میں نہیں کر سکتا, کہ بچے پیسیولی انفارمیشن کو ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بینک میں آپ کے پیسے پڑے, اس نے اس کے لیے ٹرم یوز کی تھی بینکنگ میتھڈ, پیسیو لرننگ کے لیے. جیسے بینک میں آپ کے پیسے پڑے اور آپ کو پروفٹ بینک دیتا جا رہا ہے, آپ چپ کر کے مزے سے گھر میں بیٹھ کے کھاتے جا رہے ہیں, اور وہ حرام ہے. ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لیں, جو بھی آپ کا ہے,
مطلب شرعی بینک ہیں، شرعی اصولوں کے مطابق کوئی کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز جو آپ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے پڑیں اور اس میں سے جو مال آ رہا ہے وہ حرام ہے اور آپ بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں لگے گا، اس پہ بالکل کسی بھی ہمارے جو پاکستان میں جتنے بھی سیکٹ ہیں، میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ پہ پڑے پیسے آپ کے حلال ہیں، وہ بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے، ہاں آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہے، وہ مطلب اس کی کچھ اسلامک کنڈیشنز ہیں، بطور ٹیچر بات آ گئی تو میرا بتانا آپ کو فرض بنتا ہے، تو اس کو دیکھ لیں. اپنے سیونگ اکاؤنٹ اگر کوئی ہیں تو اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں چینج کروا لیں، ادروائز یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور مطلب اس پہ تو میں کیا کہوں، سود جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے کرتا رہے، وہ کیا کہ جی میں متحمل ہوں کہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے اللہ میری ذات کا، تو پھر وہ جتنا مرضی سود لیتا رہے، دیتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. صاحب ہمیں تو بے ڈر لگتا ہے. تو اس لیے سیونگ اکاؤنٹ پہ بالکل نہ جائیں، کوشش کریں کہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے اس لیے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے رزق کے دروازے کھلیں گے جہاں آپ کو خواب و خیال ہی نہیں ہوگا. کریٹیکل پیڈاگوجی کی بات کر رہے تھے، پالو فرائر نے بینکنگ میتھڈ ٹرم یوز کی تھی اپنی اس میں جو انہوں نے آئیڈیا دیا تھا، تھیوری دی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ پیسو ٹیچنگ از جسٹ لائک اے بینکنگ میتھڈ، کہ آپ پیسیولی ایبزارب کر رہے ہیں، بچہ چپ کر کے وہی رٹا لگاتا ہے، یاد کرتا ہے، کوئی اس میں اس کی کرٹیسزم نہیں ہے، کوئی اس کی پارٹیسپیشن انگیجمنٹ نہیں ہے، وہ چپ کر کے سنتا ہے. اس نے کہا کہ یہ سٹیپ اس چیز کو بالکل چھوڑ دیں، آپ ختم کر دیں. تو بچوں کو امپاور کریں کہ وہ ٹیچر کی بات کو سوچیں، سمجھیں، پریکٹیکل لائف میں یوز کریں کہ واقعی یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کہاں پہ اس کا یوز ہے، اور ان کو انگیج کریں، ان سے ڈسکور کروائیں چیزیں، بجائے اس کے کہ آپ بتائیں. دیٹ از کال کریٹیکل پیڈاگوجی. ٹھیک ہے، یعنی بچے انوالو ہوں گے جہاں پہ. پھر ہے ہیٹوگوجی. آپ میں سے بہت سے لوگ ٹک ٹاک دیکھتے ہوں گے، بہت سے لوگ ناول پڑھتے ہیں، بہت سے بکس پڑھتے ہیں، بہت سے قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہے ہوں گے، بہت سے سانگ سنتے ہیں، بہت سے گانا سنتے ہوں گے. تو اب ہیٹوگوجی کس کو کہتے ہیں؟ ہیٹوگوجی بیسیکلی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جب جس وقت جیسی جہاں سے جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں آپ سیکھتے ہیں. دیٹ از کال ہیٹوگوجی. اپنی پریفرنس، نیڈ اور انٹرسٹ کے مطابق آپ کہیں سے کوئی چیز لرن. اس وقت آپ لوگ سارے اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے یہاں موجود ہیں، اکٹھے ہیں، پریفرنسز ہیں آپ کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جاب دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے، تو آپ کی تھوڑی سی بھی ایفرٹ ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ہیٹوگوجی کہتے ہیں کس چیز کو؟ کہ نیڈز، پریفرنسز اور انٹرسٹ، اس کے مطابق جو کوئی جہاں سے سیکھتا ہے، دیٹ از کالڈ ہیٹوگوجی. اس کے بعد ہے میکسمز آف ٹیچنگ. بس جی ہمارے ٹوٹل 3 ٹاپکس رہ گئے ہیں، بہت شارٹ سے ہیں، میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو 1 گھنٹے کا لیکچر ہے میں اسی میں وائنڈ اپ کروں گا. میکسم کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھانے کو، انکریز کرنے کو. میں اب آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں ایگزامپل نہ دوں، میں جسٹ سلائڈ پہ نوٹس ریڈ کر کے آپ کو بتاتا جاؤں، بھاگتا جاؤں، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اگر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، السٹریٹ کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں، چیزیں ایکسپلور کراتا ہوں آپ سے، تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. میکسمز آف ٹیچنگ کہتے ہیں کہ جب ایک ٹیچر ڈیفیکلٹ کانسیپٹ کو بچوں کے سامنے اس طرح ایزی وے میں پریزنٹ کرتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو جاتی، ان کو آسانی سے بات سمجھ آتی. دیٹ از کالڈ میکسمز. میکسیمائزیشن جیسے میکسمز آف ٹیچنگ، جیسے سمپل پہلے چیز بتائی جائے، کمپلیکس بعد میں، ناؤن چیزیں پہلے بتائی جائیں، ان ناؤن بعد میں بتائی جائیں، ہول ٹو پارٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، پہلے ساری چیز بتائی جائے، پھر اس کے ڈفرینٹ پارٹس بتایا جائیں. کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ ہے، جو چیزیں سامنے ہیں پہلے ان کے بارے میں بتایا جائے، ان کو کنکریٹ کہتے ہیں. ایبسٹریکٹ تھیوریٹیکل نالج کو کہتے ہیں، جو سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں بعد میں بتایا جائے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے لاز آف لرننگ کی. 3 لاز آف لرننگ ہیں. ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے یہ 3 لاز آف لرننگ انٹروڈیوس کروائے تھے، جس کا ابھی ہم نے ایڈلٹ لرننگ کی بک کی بات کر رہے تھے. یہ 3 لاز ہیں، لا آف ریڈینس، لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف افیکٹ. لا آف ریڈینس کیا کہتا ہے؟ یہ اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کیٹ کے اوپر. وہ ایکسپیریمنٹ یوں تھا کہ اس نے نا ایک بلی کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا، باہر پیس آف فش رکھ دیا. بلی بھی بھوکی، اس پنجرے کا جو دروازہ تھا نا، اس کو اس کے ساتھ ایک ڈور اٹیچ تھی، اس کو کھینچنے سے دروازہ کھلنا تھا. وہ اندر والی سائڈ پہ تھا، ڈور انڈر والی سائڈ پہ تھی، رسی سی. اب اس نے بلی نے، چونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، سامنے پیس آف فش پڑا ہے، تو اس نے بڑی کوشش کی. اب اس نے کہا کہ یہ جو پیس آف فش ہے نا، یہ اس کی بھوک ہے، ٹھیک ہے، یہی اس کی پیاس ہے، یہی اس کی پریپیئرڈنیس ہے اور ایگرنیس ہے کہ میں کہیں کسی طریقے سے باہر نکلوں، یہی اس کی ریڈینیس ہوتی ہے. تو
اب جو ہے نا وہ رینڈملی موو کرتی رہی. ایک دفعہ اچانک اس کا ہاتھ لگا ڈوری پہ تو دروازہ کھل گیا, بھاگ کے نکلی, اس نے پیس آف فش کھایا اور ایڈورڈ لی تھورن ڈائک اینک لگا کے سگار پیتا ہوا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا تمہارا بندوبست میں کرتا ہوں, صبر کرو. اس نے بالکل اس کو پکڑا, 7-8 گھنٹے اس کو پھر بھوکا رکھا اور پھر اسے پنجرے میں ڈال دیا. اب کی بار بلی تھوڑا جلدی باہر نکل آئی اسی رسی کو کھینچ کے, پھر اس نے ریپیٹ کیا, پھر کیا 4-5 مرتبہ جب اس نے ریپیٹ کیا نا, اب جیسے ہی وہ اندر ڈالتا ہے بلی ڈوری کھینچ کے باہر آ جاتی, پیس آف فش اٹھاتی ہے, کھاتی ہے. اس پہ اس نے 3 لاز دیے ہیں. لا آف ریڈینس, اس نے کہا کہ اگر بلی کو باہر نکلنے کی جستجو نہ ہوتی, وہ جستجو تھی وہ پیس آف فش, وہ بھوک پیاس تھی وہ کھانا, اس کی خوشبو, اس نے کہا کہ وہ باہر نہ نکلتی. اسی طرح ایک بچہ اگر وہ پیاسا ہے, وہ سیکھنا چاہتا ہے خود سے, تو بہت جلدی سیکھ جاتا ہے, اور ایک نہیں سیکھنا چاہتا تو اس کو سکھانے پہ بہت ٹائم لگتا ہے. دا ڈگری آف پریپیئرڈنیس اور ایگرنیس ٹو لرن, دا بیسٹ لرنر لرن بیسٹ وین دے آر ریڈی ٹو لرن, اور وہ نہیں سیکھتے جب وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے. نمبر 2 ہے لا آف ایکسرسائز. اس نے کہا کہ میں نے جب بار بار اس کو یہ ایکسپیریمنٹ کروایا تو ہر بار اس کے اندر پروفیشنسی یا ماسٹری بڑھتی گئی, ٹائم کم وہ لگاتی گئی. اس کو اس نے کہا لا آف ایکسرسائز ہے, کہ جو چیزیں ایک بچہ ریپیٹڈلی کرتا ہے تو وہ جلدی اور دیر تک اس کو یاد رہتی ہیں چیزیں, اس کے اندر ماسٹری آ جاتی ہے. اس کو اس نے لا آف یوز اور ڈس یوز کا نام بھی دیا, کہ جو انفارمیشن ایک چیز آپ نے آج پڑھی ہے, اس کو 1-2-3 دفعہ ریوائز کریں گے ڈفرینٹ ٹائم میں, کو پیپر تک چیزیں یاد رہیں گی. اگر آپ پیپر والے دن کہیں گے کہ ہم ان کو بس پھر پڑھ لیں گے, آج سمجھ آ گئی, پھر آدھی چیزیں یاد نہیں ہوں گی. یہ ہے لا آف ایکسرسائز, کہ بار بار ایک چیز کی جائے گی تو اس کی سمجھ ہوگی اور دیر تک وہ یاد رہے گی. اینڈ پہ ہے لا آف افیکٹ. لا آف افیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ لا آف افیکٹ یہ ہے کہ اینڈ پلیزنٹ ہو, اینڈ پازیٹیو ہو, اینڈ اس طرح اچھا ہو کہ آپ گھر میں خواتین کوکنگ کریں نا, 2 گھنٹے لگا کے بہترین ڈش بنائے. ویسے بھی ہمارے خاوند حضرات مطلب ان کی زبانوں کو ماشاءاللہ سے تالے لگے ہوتے ہیں. آپ میں سے زیادہ تر لوگ میرڈ ہوں گے, تعریف کر لیا کریں, کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کھانا اچھا بنا ہے, جب اچھا بنا ہو کم از کم اس وقت کر لیا کریں. تو یقین کریں کہ ان کی وہ تھکاوٹ اور 2 گھنٹے کی جو ان کی گرمی تپش یا جو کچھ بھی انہوں نے برداشت کیا وہ منٹوں میں گیا آپ کے سے ایک سینٹینس سے. اور ہمارے ہاں روٹین یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی اچھا بناؤ, بیوی کو نہیں کہنا, ہوٹل والے کو بڑی وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ٹپس بھی اچھی چیز دیتے ہیں کہ جی کھانا اچھا بنا ہوتا, اچھا سرو کیا, اور بیگم بیچاری سارا دن رلتی رہتی ہے, اور ہم کہتے ہیں امی رلتی رہتی ہے بیگم کے ساتھ, بہنیں رلتی ہیں, نہیں جی بس ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا جی, منہ بنا کے کھا رہے. تو افیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بچے کو اپریشیٹ کر دیں کہ بہترین بیٹا, بہت کمال کا آنسر دیا آپ نے, یہ سب سے اچھا, اس کے لیے کلیپنگ کر دو, یہ ہماری کلاس کا ہیرو ہے, اسٹار آف دا ویک ہے, ہیرو آف دا منتھ ہے, اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ہے, ایٹسیٹرا. تو بچہ بڑا جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوتا ہے, اگلی دفعہ اس سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بچہ بیچارہ محنت کر کے پینٹنگ بنا کے لے آیا, ٹیچر کو دکھایا, ٹیچر جو ہے وہ گھر سے لڑ کے آیا ہوتا اور اس نے ایک نظر ہی نہیں دیکھا اور کہا ہاں ٹھیک ہے, بچہ دوبارہ کوشش نہیں کرے گا کہ میں اپنے استاد محترم کو جا کے چیز دکھاؤں, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری کام کی اس کے نزدیک کوئی ورتھ نہیں ہے. تو اس لیے جب ایک بچے کے کام کو ٹیچر اپریشیٹ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے. سیکنڈ لاسٹ ٹاپک 1 منٹ میں اس کو دیکھیں گے. رابرٹ گینے نے ایک تھیوری دی تھی 8 ٹائپ آف لرننگ. رابرٹ گینے نے کہا کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ چاہیے ہوتی. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی میتھڈ سے مختلف چیزیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی میں اس کو ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے. اس کو اس نے کہا کنڈیشنز آف لرننگ. یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے, لاز آف لرننگ کا بھی آ چکا ہے. اس کو ہائرارکی آف لرننگ یا کنڈیشنز آف لرننگ کہتے ہیں. 8 ڈفرینٹ لرننگز ہیں, ان کے لیے 8 ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈ چاہیے. لاسٹ ٹاپک جی, بہت چھوٹا سا, بہت ہی آسان ٹاپک ہے, موڈیلٹیز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ. اس کو وارک ماڈل بھی ہم کہتے ہیں, لرننگ سٹائل بھی کہتے ہیں, موڈیلٹیز آف لرننگ بھی کہتے ہیں. یہ 3 اس کے نام ہیں, ٹھیک ہے. نیل ڈی فلیمنگ نیوزی لینڈ کے ایک ٹیچر اور ایجوکیشنسٹ تھے, تھورسٹ تھے. اس نے 1987 میں ایک ماڈل انٹروڈیوس کروایا جس کو اس نے نام رکھا وارک. ان کے فرسٹ لیٹر سے ہے, وی ویژول سے, اے آڈیٹری سے, آر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سے, اور کے کائنستھیٹک سے, ٹھیک ہے. تو ان کے یہ جو فرسٹ لیٹر ہیں انہی سے یہ نام رکھا گیا وارک ماڈل. وارک ماڈل کو آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھیں گے, کیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا شروع میں ای سی میں 3 to 5 ایئر میں یا
جو ہے وہ 5 to 9 ایئر ہے جیسے پرائمری کی ایج ہے. اس میں ہم بچوں کو اے فار ایپل پڑھاتے ہیں تو ایپل کی پکچر ساتھ لگی ہوتی ہے. بچے کو ایپل یاد ہے یا نہیں ہے, اسپیلنگ یاد ہے یا نہیں ہے, ایپل لکھا ہوئے کو پڑھ نہیں سکے گا, لیکن اگر سامنے اس کے ایپل آ گیا تو وہ کہے گا یہ اے فار ایپل ہے. کیوں؟ ویژول لرننگ. اور یہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 سینسز دی ہیں, اور اس 5 سینسز میں 75% جو انسان نالج لیتا ہے وہ ویژن سے لیتا ہے, دیکھنے سے. 75% انسان کا علم کہاں سے آتا ہے؟ جتنا بھی ایک پرسن اپنے 5 سینسز, ٹوٹل نالج کی بات نہیں ہو رہی, سینسری نالج کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ویژن سے کتنا نالج لیتا ہے انسان؟ 75%. دوسرے نمبر پہ آتا ہے آڈیٹری, سننے سے. سننے سے انسان لیتا ہے 13% نالج, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہے 6% کس سے ہے؟ ٹچ سے ہے, ٹھیک ہے. 6% ٹچ سے ہے. پھر 3% ہے اسمیل سے, اور 3% ہے ٹیسٹ سے. یہ ہماری وہ ڈویژن ہے جو 5 سینسز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے, ان سے ہم کتنا نالج لیتے ہیں. تو اس لیے وارک ماڈل میں فلیمنگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ویژول سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 75% بچے جو نالج ٹوٹل گین کرتے ہیں اپنے سینسز سے, اس میں وہ 75% ویژول سے لیتے ہیں. تو اس لیے پکچرز کو, میپس کو, گلوبس کو, چارٹس کو, ماڈلز کو, مطلب جو بھی فزیکل ایلیمنٹس آبجیکٹ ہمیں مل سکتے ہیں ہمیں کلاس میں, ان کو یوز کرنا چاہیے. دیٹ آر نون ایز ویژول لرنرز, جو ان چیزوں سے بہتر سیکھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں آڈیٹری, ان کو اورل لرنر کہا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں اورل, ORAL, اس کا مطلب سننا, ٹھیک ہے, سوری بولنا, اورل ORAL. ایک ہے آرل, AUR, اس کا مطلب ہوتا ہے سننا, ٹھیک ہے. ان کو ووکل لرنرز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ 13% نالج اس سے گین کرتے ہیں. اسٹوری سنا دی, ٹھیک ہے, کوئی ریڈنگ کر کے کوئی بات کرے, کوئی کویسچن آنسر کرے, تو یہ بچے بہتر سیکھ رہے ہوتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, یہ بھی ایک ٹائپ آف اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پہ کینیستھیٹک ہوتے ہیں, یہ ایکٹیو لرن. یہ ابھی SCT کا آئی تھنک پیپر تھا, اس میں یہ سوال تھا, یا پھر یا وائس پرنسپل میں کینیستھیٹک لرنر کی ڈیفینیشن تھی. تو وہ بچے جو کیا کرتے ہیں فزیکل ورک سے, یعنی کوئی ایکٹیویٹی سے, کوئی پرفارمنس سے, پروجیکٹ سے, ڈیمونسٹریشن سے, ڈسکوری سے, انکوائری سے نالج گین کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کینیستھیٹک لرنر کہا جاتا ہے. یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر. تو اس میں اگر بچے کسی بھی ان چاروں میں سے 2 میتھڈ سے سیکھ رہے ہوں تو ان کو ڈوئل کوڈنگ کہا جاتا ہے. 3 سے سیکھ رہے ہوں تو ان کو ملٹی موڈل کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, 3-4 سے. اور اگر 3 سے سیکھ رہے ہیں ویژول, آڈیٹری اور کینیستھیٹک سے, تو اس کو واک ٹیچنگ کہا جاتا ہے. تو اگین لاسٹ پہ ہماری ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل جو ہے وہ پریپریشن کروائیں گے. انگلش کی میں نہیں کرواؤں گا, میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے. میں پیڈاگوجی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کراؤں گا, اور اسی پیٹرن پہ, جس پیٹرن پہ آپ نے 2 لیکچر دیکھ لیے. آئی تھنک آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو آپ لوگ جوائن کر لیں گے, نہیں آئی ہوگی تو وہ آپ کی اپنی اب مرضی ہے. تو پیڈاگوجی کے آپ کے اس طرح لیکچر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر لیکچر کے آپ کو نوٹس ہم دیں گے اسی پیٹرن پہ جیسے اب آپ کو مل رہے ہیں. اچھا, ایڈیشنلی میری بک بھی ہے 7th ایڈیشن. ہم ایک بک لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 1 سپٹمبر کو, جس میں پاسٹ پیپر ہیں, سارے پاسٹ پیپر کی بک ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ ڈسکاؤنٹ پہ بک دیتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ ودن ویک 10 دن کے اندر وہ کتاب آ جائے. جو آپ میں سے لینا چاہیں وہ دونوں ہی لے لیں گے, ایک ساتھ آپ کو مل جائے گی, تاکہ آپ کے بھی چارجز کم آئیں گے, اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے. صاف ظاہر ہے کہ ایک ایڈریس پہ جب 2 جا رہی ہوں گی, اب الگ الگ آپ لیں گے تو بھی آپ کے لیے مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. آپ میں سے کوئی صرف سبجیکٹیو لینا چاہے تو وہ بھی ہم آپ کو آپشن دیں گے 2-3 دن کے بعد. ابھی ہم بہت زیادہ بیزی ہیں, ابھی ہم آپ کو بالکل بک کی آفر نہیں کریں گے. سیشن کی فیس 2000 ہے. ڈیلی لیکچر ہوگا, ڈیلی PDF نوٹس ہوں گے, ہر لیکچر کی ریکارڈنگ ہوگی, ہر لیکچر کے MCQs ہوں گے, ہر لیکچر کا ٹیسٹ ہوگا. جب ایک ٹاپک مکمل ہوگا اس ٹاپک کے MCQs ایڈیشنلی بھی آپ کو ڈفرینٹ جو بکس ہیں وہاں سے جو ہم نے یا ویب سائٹ سے لیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو کنسولیڈیٹڈ فارم میں ایک PDF فائل میں ہم آپ کو بھیجیں گے. اس میں سے الگ سے ٹیسٹ ہوگا. آپ کا کوئی بھی دن آف ہم نہیں کریں گے, یہ سن لیں میری بات. ہاں, میری جس دن مجبوری ہوئی, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اگر 40 دن میں نے کلاسز پڑھانی ہے تو 1-2 دن شاید ہی کبھی میرا آف ہو. لیکن آج کل یونیورسٹی میں ہماری یونیورسٹی اوپن ہونے والی ہے, اور بہت سی اسائنمنٹس ایسی ہیں
جو کہ میرے ذمہ ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ویک میں ایک آدھ دن کبھی کبھار آپ کی کلاس نہیں ہوگی، لیکن وہ جو نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ لیکچر نہیں ہوگا. اس دن میں رات کو 11 بجے بھی فری ہوں گا تو آپ کا لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج کے سوؤں گا. تو بھئی اس پہ کوئی ہمارا یہ وہ ریلیکسیشن نہیں ہوگی، آپ کو یہ رعایت نہیں ہوگی کہ ہمارا جو ہے وہ اتنا ہو گیا ہے اور ہمیں 2-3 دن ریوائز کرنے دیں، اب آپ نے ریوائز کرنا ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹرکٹلی اسکیجول کے مطابق لے کے چلیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اسکیجول کے اوپر. 2000 فیس ہے، ایڈوانس ہے اور پورے سیشن کی ہے. جو آنا چاہے موسٹ ویلکم، نہ آنا چاہے بہت ساری دعائیں ان سب کے لیے بھی. 0332805595 ایز اے بلال ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، اسی پہ فیس پے کریں، اسی پہ اسکرین شاٹ بھیجیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو اسکیجول ہے، ہم کل کا دن تو پکا آف کر رہے ہیں آپ کا، کیونکہ ہمارے پاس رجسٹریشن ہو رہی ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ رجسٹر ہو جائیں. یہ جو ٹاپک آج ہم نے پڑھے ہیں یہ ریوائز ہوں گے ریگولر سیشن کے اندر دونوں، کل والا لیکچر بھی آج والا، کیونکہ یہ میں رینڈملی لیا ہے، مختلف جگہوں سے لے کے ان کے لیکچر بنائے ہیں، تو آپ کے سیکوینس میں نہیں تھیں یہ چیزیں، صاف ظاہر ہے. تو آپ میں سے جو آنا چاہیں بھائی موسٹ ویلکم. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور تیاری کروائیں گے، انگلش کا ٹیچر ہائر کر کے آپ کو لیکچر دلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں ریکارڈنگ اب آف کر رہا ہوں.